ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چھٹی شب ہے اور چھٹے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ آج عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، قرآن پاک کا علم ہمیں عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹے پارے میں بیسک تو سورہ نساء جو کہ پہلے سے ہی چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس کی کچھ آیات مبارکہ، کچھ رکوع یہاں بھی موجود ہیں، اور پھر باقاعدہ سورۃ المائدہ ہے۔ یہ جو چھٹا پارہ ہے، اس کے اندر ہم جو وضو کرتے ہیں، وضو کی فرضیت اور اس کے احکامات وہ اسی چھٹے پارے میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ اسی چھٹے پارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے سے متعلق وہ بیان کیا گیا ہے، اور یہود کا رد کیا گیا کہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا۔ اسی پارے کے اندر وسیلے کا بھی ثبوت ہے، اور اسی پارے کے اندر قتل نحق کی مذمتوں کو بھی بیان کیا گیا، اور ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا جو واقعہ ہوا، جس میں قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا، اور وہ پہلا روح زمین پر گویا کہ قتل ہوا، اس واقعے کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ میں بھی بہت بڑا ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اللہ پاک کون سی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، کن باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس بری بات سے کیا مراد ہے؟ شارحین نے تفسیر میں بیان کیا، اس بری بات سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسے پوشیدہ معاملات کسی کے ظاہر کرنا جس سے انہیں تکلیف پہنچتی، دکھ پہنچتا ہے، یا غیبت کرنا یا چگلی کرنا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس بری بات سے مراد کسی کو گالی دینا ہے۔ اور ایک ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی بیان کیا گیا، اور وہ شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص کسی کے ہاں مہمان بنا، تو جو گھر والے تھے، میزبان تھے، انہوں نے کچھ اہتمام کیا اور پیش کر دیا۔ اب وہ کھانا اسے پسند نہیں آیا یا ایسا نہیں تھا، تو اس نے اس پر ان کے لیے شکوے شکایت کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا، تو اللہ پاک کو یہ بھی پسند نہ آیا، اور یہ بھی بری بات کے اندر شمار فرمایا گیا کہ کسی کے گھر سے کھانا کھایا ہے یا کوئی مہمان ہے، اب اسی کھانے کے اندر ایسی باتیں کر رہا ہے، شکوے شکایت یہ کر رہا ہے۔ شریعت مطہرہ نے میزبان کے لیے بھی احکام بیان کیے ہیں تو مہمان کے لیے بیان کیے ہیں۔ مہمان کو ہی کہا جہاں تمہیں بٹھایا جائے بیٹھ جاؤ، جو کھلایا جائے وہ کھا لو، اور اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مہمان کے لیے ہی فرمایا ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے ہاں اتنا عرصہ ٹھہرے کہ اسے گناہگار کر دے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گناہگار کیسے کر دے؟ فرمایا، گناہگار اس طرح کہ وہ اس کے پاس ٹھہر رہا ہے اور اس کو کھلانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، یعنی اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں کہ اس کی مہمان نوازی کرے، تو ایسے موقع پہ مہمان کو ہی یہ حکم دیا ہے کہ نہ ٹھہرے۔ تو لہذا جب بھی کہیں مہمان بن کر جائیں تو مہمان میزبان کی کوئی برائی اس طرح نہ کرے، اور میزبان مہمانوں کی نہ کریں، دونوں کے لیے۔ یہ بدقسمتی سے آج ہمارے اس معاشرے میں اس طرح کے معاملات کہ میزبانی کرنے والے نے چاہے کتنا ہی اچھی طرح یا اپنی طاقت کے مطابق یا تنگ دستی میں وہ رہ رہا ہے، پھر بھی اس نے انتظام کیا، لیکن مہمان خوش ہو کے نہیں جاتے، اور مہمان طرح طرح کی باتیں کرتے، پھر رشتہ داروں کو آگے بتاتے ہیں، اور کئی طرح کی ایک خاندان میں لڑائی جھگڑا یہ چھڑ جاتا ہے۔ تو لہذا ان چیزوں سے
بالکل گریز کرنا چاہیے، نہ میزبان مہمان کی برائی کرے، نہ مہمان میزبان کی برائی کرے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اب ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر بھی کوئی کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو۔ فرمایا گیا برائی اور اچھائی ایک برابر نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم کسی کی برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دو، اچھائی سے دو گے۔ جب یہ کرو گے تو تمہارے درمیان اللہ آپس میں محبت پیدا فرما دے گا، اور اسے معاف کرنے کا ذہن رکھو۔ اسی چھٹے پارے میں ارشاد فرمائے ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ فرمایا اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا قدرت والا ہے، بے شک اللہ معاف فرمانے والا اور قدرت والا ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ گویا کہ معاف کرو، اور قرآن پاک میں اور کئی مقامات پہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور انہیں چاہیے کہ درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ یعنی جب ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو قرآن اس حکم پر عمل کرتے ہوئے درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اور جو شخص بدلہ لینے پر قادر ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب تیرے بندوں میں کون تیری بارگاہ میں عزت والا ہے، کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، جو بدلہ لینے پر قادر ہے مگر معاف کر دیتا ہے، اللہ پاک کے نزدیک یہ شخص بڑا عزت کرامت والا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے کچھ آیات کی طرف۔ اسی پارے کے اندر چھٹے پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہود یہ کہنے لگے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کی ایک تشبیہ، ان جیسا ایک آدمی بنا دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت جیسا، اور اس کے لیے بیان کیا گیا کہ جو شخص ان کی نشاندہی کے لیے گیا تھا، اس کمرے میں جا رہا تھا، اس گھر میں گیا، اسی کو حضرت عیسیٰ کی صورت میں بنا دیا گیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اسی کو قتل کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اب آپس میں ان کا ایک اختلاف ہوا اور اس میں شک میں پڑ گئے کہ یہ ہوا کیا، کیونکہ جب اس کی صورت کو دیکھے تو کہتے تھے یہ حضرت عیسیٰ جیسا ہے، لیکن بدن کو دیکھا تو کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپس میں ہی اختلاف پیدا ہو گئے اور شک میں پڑ گئے، اور انہوں نے یقینی طور پر بہرحال ان کو شہید نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے۔ تو ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں پر اٹھائے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام وہ آسمانوں پر اٹھائے ہوئے اور ابھی بھی حیات زندہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے، قرب قیامت میں وہ ان کا نزول ہوگا اور وہ دین محمدی کے مبلغ بنیں گے، یہی تبلیغ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور آسمانوں پر اٹھائے ہوئے گئے اور آئیں گے قیامت کے قریب، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ہی پرچار کریں گے۔ اور بالآخر مدینہ پاک میں خاص روضہ رسول میں ایک جگہ وہ خالی ہے اور جگہ موجود ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ مزید آگے کچھ بڑھتے ہیں۔ اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہان فرمایا گیا کہ رب کی دلیل ہے، یہ تمہارے رب کی دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص علاقے کے لیے نبی بن کے نہیں تشریف لائے، بلکہ تمام لوگوں کے لیے، اس لیے کئی مقامات پر یا ایھا الناس یہ کہہ کر خطاب فرمایا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کی یہ ایسی دلیل ہیں، برہان ہیں، دلیل ہیں رب تبارک و تعالیٰ، گویا کہ وہ دلیل تمہارے پاس اور وہ نور تمہارے پاس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت معجزات عطا ہوئے، آپ کے مبارک جسم کو ان کے بھی کئی معجزات کا ظہور، ہاتھ مبارک کا دیکھیں تو اتنے معجزات ہاتھ کے اوپر ہے، ایک ایک چیز کے اوپر دیکھتے ہیں، آنکھ مبارک کے معجزات، کان مبارک کے معجزات، آپ کے مبارک بال شریف جن کے پاس ہوتے تو ان کو بھی کتنی برکات ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود مبارک، آپ کا جسم مبارک، ان کی بھی صفات اور ان کے معجزات یہ بکثرت ہیں، اس لیے انہیں رب تبارک و تعالیٰ کے وجود اور معرفت کی دلیل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔ اسی پارے کے اندر سورۃ المائدہ بھی ہے۔ سورۃ المائدہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں وضو کی فرضیت کے احکام ہیں۔ سورۃ المائدہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں کئی طرح کے واقعات بھی بیان ہوئے، خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دسترخوان کا تذکرہ ہے، اور اسی سورۃ المائدہ میں وہ آیت مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس ایک ایسی آیت ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن منا لیتے۔ تو کہا کہ ہم عید کا دن مناتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے یہ پڑھی تو فرمایا ہمیں یاد ہے، جی ہمیں یاد ہے، اور وہ جمعہ بھی تھا اور عرفہ کا دن تھا، یوم عرفہ تھا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ تم ایک عید کی بات کر رہے ہو، وہ تو ہمارے لیے دو عیدیں تھیں کہ جمعے کا دن بھی تھا اور یوم عرفہ بھی تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عید کا کلمہ اور عید کا لفظ یہ عید میلاد النبی پر اگر بولا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک ہے عید شرعی اصطلاحی اور ایک وہ کہ ہر وہ خوشی جس موقع پر عید لوگ بولتے ہیں آج ہماری عید ہو گئی، تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو عید اگر کہا جاتا ہے تو یہ حدیث میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کو بھی عید کا دن قرار دیا۔ اسی سورۃ المائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو دسترخوان نازل ہوا اور جو ان کو ملا، انہوں نے کیا کہا؟ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے پچھلوں اور ہمارے اگلوں سب کے لیے وہ عید کا دن ہو جائے، ہمارے پہلوں کے لیے بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن ہو جائے۔ تو عید کا لفظ بولنے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کوئی کسی طرح کا حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، عورتوں کو سورہ نور، اس میں زیادہ مردوں کے حوالے سے اور ایسے احکامات بھی بیان کیے گئے، اور سورہ نور کے اندر چونکہ حیا، پردے اور اس کے سارے واقعات اور تذکرے ہیں تو اس لیے وہ فرمایا سورہ نور اپنی عورتوں کو، ویسے قرآن پورا ہی سیکھنا چاہیے لیکن عورتوں کے لیے بطور خاص سورہ نور اس کا علم ہونا ضروری اور یہ سیکھنا بھی چاہیے، اور مردوں کے لیے سورۃ المائدہ فرمائی گئی۔ اسی سورہ مبارکہ کے پہلے ہی رکوع میں ایک آیت مبارکہ کا حصہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ، گناہ سرکشی والے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو۔ یہ آیت بڑی جامع آیت، اور کتنے اعتبار سے ہر شعبے میں گویا کہ اس آیت مبارکہ کی مدد سے آدمی نیکی کے کام میں تو معاون بنے لیکن برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ تو لہذا وہ کام جو گناہ کی طرف لے جانے والے یا کام ہی گناہ کے ہیں وہاں ہم کسی کی معاونت نہیں کر سکتے، اچھائی کے کاموں میں کریں گے، گناہ کے کاموں میں۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، جب کہ خالق کی معصیت ہو رہی ہو، نافرمانی ہو رہی ہو تو اب مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، لہذا وہ کوئی بھی ہو، لیکن جب اللہ کی نافرمانی والا حکم دے گا
اب وہاں پر اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ چلیے مزید کچھ اور آیات مبارکہ کا خلاصہ سنتے ہیں۔ اسی سورہ پاک میں اللہ پاک نے وضو کا بھی حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہاں پر یہ پورے وہ احکامات جو وضو کے 4 بیسک فرائض ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ موجود ہے کہ جب تم نماز کو قائم کرنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کرو اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت، یہ جو دھونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر اگر پانی نہیں ہے، کہیں ایسی جگہ پر ہیں، تو پھر تیمم کی بھی جو آیات مبارکہ ہیں وہ بھی اس کے تحت آ گئے۔ یہ بھی اللہ پاک نے کتنی آسانی فرمائی ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں تیمم کب کیا جائے گا، لیکن اگر طاقت نہیں ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر فرمایا کہ اس صورت میں پھر تیمم کی طرف۔ اور پانی نہ ہونا یہ بھی تیمم کا باعث ہے۔ اسی طرح پانی ہے لیکن پانی کا استعمال اس کے لیے سخت ترین نقصان دہ ہے، تو پھر وہاں پہ بھی تیمم کی صورتوں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ مزید آگے کچھ سنتے ہیں۔ ایک اس پارے میں ایسی پیاری اور خوبصورت آیت مبارکہ آپ نور اور بشر، عقیدہ نور اور بشر کے حوالے سے عام طور پر سنتے ہیں کہ یہ بھی ایک ٹاپک ہے، موضوع ہے۔ قرآن پاک کی اسی سورہ مائدہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب، ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ مفسرین کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور وہ تفسیر کی کتابیں کہ جو گویا کہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، اس نور کی تشریح انہوں نے کیا کی، اس نور سے مراد کیا ہے؟ تو جہاں پر بھی یہ آیا قد جاءکم من اللہ نور، آگے لکھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا لکھتے ہیں؟ قد جاءکم من اللہ نور، آگے لکھتے ہیں تشریح میں، تفسیر میں کہ یہ کون سا نور؟ کہتے ہیں وَهُوَ نور الانوار، سارے نوروں کا نور، والنبی المختار، وہ سارے نوروں کا نور کون ہے؟ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں سمی نورا، کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور رکھا گیا، کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں، یہ آپ بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں اور انہیں رشد و ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ کہا کہ اس لیے کہ آپ ہر حسی اور مانوی نور کی اصل ہے۔ حسی اور مانوی، ایک ہے نور، لائٹیں چل رہی ہیں نا کہ یہ نور ہے، اس طرح کے ایک روشنی نور ہے، اور ایک ہے مانوی طور پر نور ہونا کہ کسی کو ہدایت مل جانا، کفر کا اندھیرا چھٹ جانا اور گمراہیت ختم ہو جانا، انہیں ہدایت مل جانا، یہ مانوی طور پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسی بھی نور اور مانوی بھی نور، کہ آپ اندھیرے کمرے میں جاتے تو وہ کمرہ روشن ہو جاتا۔ آپ یہی دعوت اسلام کے لیے جب ایسے لوگوں کے پاس گئے جو کفر اور شرک کی غلاظتوں میں تھے، تو آپ نے وہ بھی اندھیرے دور کیے اور انہیں اسلام کا نور عطا فرمایا۔ آپ حسی نور بھی ہیں اور مانوی نور بھی ہیں۔ یاد رکھیں ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر بھی کہتے ہیں اور مانتے ہیں، عقیدہ ہے ہمارا، بشریت کا بھی انکار نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عام لوگوں کی طرح یہ معاملات فرمایا کرتے تھے، تو بشر بھی ہیں، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ تو لہذا ایسا نہ کہا جائے کہ صرف بشر، اور بشر بھی عام انسانوں جیسے نہیں، بلکہ سید البشر، اور انسانوں میں سب سے افضل انبیاء ہیں، انبیاء کرام میں افضل ترین رسول ہیں، اور رسول میں بھی اولو العزم رسول ہیں، اور ان اولو العزم رسولوں میں بھی سب سے افضل اور اعلیٰ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہونا بھی یہ قرآن سے، حدیث سے، اور اس طرح مفسرین کے اقوال سے یہ بھی ثابت ہے،
اور بشریت وہ تو قرآن میں واضح طور پر کس صراحت موجود ہے. تو ہم اہل سنت قطعاً بشریت کا انکار نہیں، بلکہ بالکل ہم اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، ہمارے علماء نے آج تک لکھا کہ بشریت کو جو نہ مانے وہ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو حضور اسلام کی ذات اقدس بشر، لیکن عام بشر نہیں بلکہ سید البشر، تمام بشروں کے سردار، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور بھی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ بشر بھی ہیں، عام بشر نہیں، سید البشر ہے، تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور بھی ہے. قرآن بھی بیان فرما رہا ہے، حدیثوں میں بھی ہے، مفسرین بھی یہی فرما رہے ہیں کہ نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. چلیے مزید آگے کچھ آیات کا خلاصہ سنتے ہیں. آگے مزید اس پارے کے اندر اس قتل نحق کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا. واقعی یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو ولادت ان کے یہاں ہوتی تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تو آپ کو اس وقت اس شریعت میں حکم یہ تھا کہ ایک ساتھ جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو بیٹا بیٹی پیدا ہوں تو پہلی والی لڑکی کا بعد والے لڑکے کے ساتھ اور اس لڑکے کا پہلی والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے. لیکن قابیل اس پر ضد ہوا کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ میرا نکاح ہو. ان دونوں کو کہا گیا کہ کوئی قربانی دو، اللہ کی بارگاہ میں جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا. وہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل ان کی قبول ہوئی، اور قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے حبیب انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر آپ سناؤ. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ جب ان دونوں نے قربانی دی اور ایک کی طرف سے قربانی قبول ہوئی دوسری کی طرف سے قبول نہیں کی گئی قربانی، قال لأقتلنك، تو اس نے کہا میں ضرور قتل کروں گا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو حابیل نے آگے سے کہا کہ اللہ پاک تو متقین سے قبول کرتا ہے. کہا کہ اگر تو اپنا ہاتھ میرے قتل کی طرف پھیلائے گا تو میں اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تمہیں قتل کروں. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو حابیل نے کہہ دے میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ تمہیں قتل کروں. اس کے نفس نے اس کو ایسا ورگلا دیا اور اس نے حابیل کو شہید کر دیا. ارشاد فرمایا اس لیے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے بھی کسی جان کو بغیر کسی سبب کے کو قتل کر دیا تو ایسا ہے جیسے سارے لوگوں کو قتل کر دیا. تو قتل نحق یہ سب سے پہلا قتل تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی عام جو لوگوں کے معاملات ہوں گے تو وہ قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ بھی فرمایا گیا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا گناہ ان کو تو ملے گا لیکن قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے بنیاد رکھ دی قتل کرنے کی، اس نے بنیاد قتل کی رکھ دی. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کسی مومن کو قتل کرنے میں اگر زمین اور آسمان والے سارے شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا، اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل. آج کل سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا کسی انسان کی جان کو لینا. الامان الحافظ، اللہ پاک ہمارے مال کی جان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور قرآن پاک اور اس کی تعلیمات کو ہمیں سمجھنے والا بنائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. کچھ خلاصہ عرض کیا ہے، انشاءاللہ کل 7ویں پارے کا خلاصہ ہم سنیں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح.